بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک کتاب جس کا نام ہے حیات المسلمین، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کی فکر میں آسان ترین الفاظ کو استعمال کر کے اپنی کوشش یہ کی کہ امت کی ضرورت کی ہر چیز نہ صحیح لیکن اکثر چیزیں اس میں آ جائیں، جس کی ضرورت 24 گھنٹے میں یا زندگی میں پیش آنے والی چیزوں میں یہ علم ان کے کام آ جائے۔ ایسی کام کی کتاب لکھ دیا ہے کہ یہ ہر گھر میں اسے بار بار پڑھنا چاہیے، جس کا نام ہے حیات المسلمین۔ اس میں الگ الگ باب قائم کر کے روح کے نام سے کہ واقعی یہ ایمانی روح ہے سب۔ 10واں باب جو اس کا ہے اس کا عنوان ہے اپنی جان کے حقوق ادا کرنا، جس کو بہت کئی سال سے بیان ہو رہا ہے مسلسل، جس میں حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر لوگ صحت اور وقت سے غافل ہیں۔ تو یہ اپنی تعلیم کے لیے اس کے پہلے بھی کتاب یہاں اجتماعی طور پہ پڑھی گئی اور پھر پڑھواتا ہوں، سنتا ہوں، مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے اسے دہراتے رہیں، تاکہ جب تک عمل نہ ہو جائے ہر بات پر تب تک دہراتے رہیں۔ کیا حرج کی بات ہے، اصل تو عمل ہی ہے۔ تو اس میں 10ویں نمبر میں حضرت نے ایک عنوان قائم کیا ہے اپنی جان کے حقوق ادا کرنا، اپنی جان کے، اپنے جسم کے حقوق ادا کرنا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو ہم کو بطور امانت کے دے رکھی ہے، اس لیے اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اور اس کی حفاظت ایک یہ ہے کہ اس کی صحت کرے، یعنی جسم کو صحت مند رکھے، دوسرے اس کی قوت کی حفاظت کرے، تیسرے اس کی جامعیت کی حفاظت کرے، یعنی اپنے اختیارات سے ایسا کوئی کام نہ کرے جس میں جان میں پریشانی پیدا ہو جائے، کیونکہ ان چیزوں میں خلل آ جانے سے دین کے کاموں کی ہمت نہیں رہتی، نیز دوسرے حاجت مندوں کی خدمت اور امداد نہیں کر سکتا، نیز کبھی کبھی ناشکری اور بے صبری سے ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نعمتوں کے شمار میں ارشاد فرمایا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ فائدہ اس سے صحت کا مطلوب ہونا صاف معلوم ہوتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کلپ سننے والا ہر شخص اس کتاب کو خریدے اور اس میں سے پڑھے۔ تو ابھی آج کی تعلیم میں یہ بات آئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کے پاس غذا حاصل کرنے آتی ہیں، سو اگر معدہ تندرست ہو تو وہ رگیں صحت لے کر جاتی ہیں، اور اگر معدہ خراب ہو تو رگیں بیماری لے کر جاتی ہیں۔ ہر کھانا جو کھایا جاتا ہے وہ معدے میں ہی جاتا ہے، تو معدے میں کیا ہے؟ کھانا ہضم کرنے کا سسٹم ہے۔ تو جس نس کو جو ضرورت ہوتی ہے، جس شعبے کی ہے، دل کی ہے، دماغ کی ہے، جگر کی ہے، اور اس طرح سے اعضائے رئیسہ جسے کہتے ہیں، جو بہت اہمیت رکھنے والے پارٹس ہیں بدن کے اندر، وہ سب رگیں جس سے وہ کام اپنا کرتے رہیں مسلسل، وہ سارے پارٹس، سارے اعضاء وہ کام کرتے رہیں، تو وہ نسیں وہاں سے اپنے اپنے شعبے کی چیزیں لے جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر معدہ صحیح کام کرے گا اور چیزیں وہ بنائے گا جس کی سب کو ضرورت ہے، تب تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، ورنہ جس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی وہ جسم خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ تو معدہ کھانا لیتا ہے
ہم معدے میں کھانے کو ڈالتے ہیں تو ڈالنے سے پہلے جب منہ میں رکھتے ہیں تو منہ میں اللہ نے دانت دیے ہیں، اور دانت چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، الگ الگ سائز کے ہیں، تو یہ دانت کا کام چبانا ہے۔ جو چیز منہ میں ڈالتے ہیں وہ دانت اسے چباتا ہے۔ عجیب نظام اللہ کا ہے کہ آپ ذرا غور کریں گے تو ہم بغیر کسی خیال کے منہ میں لقمے کو دائیں بائیں سامنے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نظام بنایا، زبان کے ذمے کچھ کام دیا کہ تم اس کی کھانے کی حالت کو دیکھ کر دانت کے آگے ڈالتی رہنا، داہنے سے بائیں آگے سے پیچھے کرتی رہنا، تو زبان اپنا کام کرتی ہے اور دانت اپنا کام کرتا ہے۔ لیکن اس دونوں کام سے یہ چاہا جاتا ہے کہ کھانا جو کچھ بھی کھایا گیا ہے وہ اتنا چبایا جائے کہ پیسٹ کی شکل بن جائے، پانی کی شکل بن جائے۔ یہ اب کھانے میں کئی چیزیں کھائی گئیں، مثلا روٹی ہے اور سالن ہے۔ اب سالن میں دال ہے، سبزی ہے، ایک ساتھ سارے کھانے تو آدمی کھاتا نہیں، لیکن ایک لقمے کے اندر دال ہے، سبزی ہے، یا دال ہے، گوشت ہے، بوٹی ہے، ایسی کچھ چیزیں روٹی کے ساتھ لگا کر کھائی جاتی ہے۔ تب اس میں کئی قسم ہو گئی، دال ایک دم پتلی چیز ہو گئی، سالن پتلا ہو گیا، روٹی سخت ہو گئی، اس کے مقابلے میں بوٹی نرم بھی ہے، تو ان دونوں کے مقابلے میں جو سالن کی شکل میں ہے پتلا ہے پانی جیسا، اس کے مقابلے میں سخت ہے۔ تو یہ سب کو چبا کر دانت اور زبان دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ چبانے کا کام دانت کرتا ہے، کھسکانے کا کام زبان کرتی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، یہ آٹومیٹک ایک نظام ہے۔ تو اسے اتنا چبانا کہ یہ کھانا جس شکل میں بھی ہے سب ایک جیسا ہو جائے، پانی بن جائے، پیسٹ بن جائے۔ اب جب یہ معدے میں جائے گا تو معدہ کا کام ہے ہضم کرنا۔ معدے کو ہوتی ہے آسانی بہت، اور معدے میں جب کھانا جاتا ہے تو ہم نے سیکھا، سوال کیا، پوچھا، معلوم کیا، تو یہ بتایا گیا کہ جیسے کھانا بنانے کے لیے آگ لگتی ہے، کھانا آگ کے بغیر نہیں پکتا، آگ سے پکایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کھانا جب منہ کے اندر دیر تک رکھ کر اس کو ایسا پیسٹ اور پانی بنا کر نگلتے ہیں، تو دیر تک رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ منہ کے اندر جو سلائیوا کہتے ہیں، جسے رال یا لار کہتے ہیں، لعاب ہوتا ہے، وہ کھانے میں لگتا رہتا ہے، اور اچھی طرح جب وہ لگ جاتا ہے تو یہ کھانا ہضم کرنے میں معدے کو بہت آسانی ہوتی ہے۔ اور وہ سب نہ ہو، یعنی نہ چبایا گیا ڈھنگ سے، نہ منہ میں رکھا گیا دیر تک، تو معدے کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ معدہ پھر کھانے کو ہضم نہیں کر پاتا، کیونکہ معدہ بہت نرم چیز ہے، تو ہضم نہیں کر پاتا۔ جب ہضم نہیں کرتا تو وہ چیزیں جو رگیں لینا چاہتی ہیں سب شعبوں کی، دل کی، دماغ کی، پھیپھڑے کی، جگر کی، گردے کی، تو وہ جب وہاں تیار ہی نہیں ہوگا مال، تو ان کو کہاں سے ملے گا؟ سپلائی کیسے ہوگا؟ اور جب سپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول بھی ڈالا جاتا ہے، گریسنگ بھی کی جاتی ہے، آئلنگ بھی کی جاتی ہے، پانی بھی ڈالا جاتا ہے، سروس کرائی جاتی ہے کچھ دنوں مہینوں کے بعد، چیک کیا جاتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ورنہ گاڑی کی ان ضرورتوں کو پورا نہ کیا جائے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ، کیا کہیں گے، انڈیکیشن، وہ بتانا شروع کر دے گا، انڈیکیٹ کرے گا وہ کہ یہ تمہاری یہ چیز اس میں کمی ہے، ٹھیک کرو۔ اسی طرح معدہ بھی جب اس میں سب چیزیں ڈالی جاتی ہیں تو نسیں جو رگیں ہیں ہر شعبے کو کچھ لینے جاتی ہیں، یعنی وہیں رہتی ہیں، وہ سپلائی شروع ہوتی ہے۔ تو لیکن جب کھانا ہضم نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر انہیں ان کی غذا نہیں ملتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب غذا نہیں ملتی تو کمزور ہوتی ہے ہر چیز، اور کمزور ہوتی ہے تو کام پوری طرح سے انجام نہیں دیتی، جب انجام نہیں دیتی تو جسم بیمار پڑتا ہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے، اور یہ اتنا ضروری ہے کہ جب آدمی بیمار پڑ جائے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا۔ اور آج کل تو بیماری بالکل عام ہو گئی ہے کہ جس کو دیکھو اس کو، یعنی کسی گھر میں تندرست نہیں ملتا الا ماشاء اللہ۔ پہلے زمانے میں بیمار بہت کم تھے، اب صحت مند بہت کم ملتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سوچنا تو چاہیے نا۔ تفصیل میں تو پہلے بھی بہت کچھ باتیں کہی گئی ہیں، لیکن جب آدمی کی صحت خراب ہونے لگتی ہے تو اس کے اندر ایک جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ چڑچڑا پن ہوتا ہے، اسے بات بات پر غصہ آتا ہے، اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارا کھانا چبا کر نہ کھانا اور اس نفع کی چیز نہ کھانا، یہ شیطان نے یہ بنیاد ڈالا ہے کہ ہمارا ایمان لوٹے گا۔ لیکن عجیب بات ہے، ایسی بے صبری ہے کہ تو روز کھایا ہی جاتا ہے، روز دیکھا بھی جاتا ہے۔ ایسی بے صبری ہے کہ ایک لقمہ توڑا، منہ میں ڈالا اور ابھی چبایا نہیں۔ اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے، جب چبا کر لذت ملتی ہے، صحت ہوتی ہے، تو جس کو اپنے بارے میں فکر نہ ہو وہ کسی کی خیر خواہی کیسے کر سکتا ہے جو اپنا خیر خواہ نہ ہو؟ امت کا خیر خواہ ہونے کا لیبل لگا کر ہم گھومتے رہے کہ ہم تو امت کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب آپ اپنے خیر خواہ نہیں ہیں تو امت کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ جسم ہمارا ملک نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ جب ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے تو ہم کسی کے ساتھ کیا خیر خواہی، ہمدردی اور اس کی حفاظت کا سامان کریں گے؟ اس لیے، اور جو مان گیا، جس نے مان لیا، تھوڑا عمل شروع کر دیا کہ اپنے گھر سے ایلومینیم کی پتیلی، یعنی جرمن بھی بولتے ہیں بعض لوگ اسے، ایلومینیم جسے کہتے ہیں، اس کی پتیلی نکالا، اس کی جگہ اسٹیل کی لائے، اس کی جگہ مٹی کے برتن لائے۔ مٹی کے برتن میں کھانا بنتا ہے، ہمارے یہاں تو کتنے سال سے بن رہا ہے ماشاء اللہ، ہاں، اور سب چیزیں بن جاتی ہیں، کیا نہیں بنتا۔ تیل کا صحیح استعمال ہوا، شکر سفید چھوڑے گی۔ کوئی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی کی برائی کی کہ یہ تیل مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، تو اب تو یوٹیوب اور گوگل جو ہے اس نے تو سب کھول کر رکھ دیا ہے کہ کس میں کیا خرابی ہے، کون سی کیسی چیز ہے۔ آگے کسی کی کارگزاری ہے، ہمارے اسی کلپ میں آگے کارگزاری سنیے کہ جن لوگوں نے عمل کیا، ان میں سے ایک کا حال ابھی سناتا ہوں، باقی بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے جسم کی حفاظت کی توفیق دے اور صحت مند بنائے، اور صحت مند ہونے کے لیے جتنے اصول ہیں، جو ضرورتیں ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم، خیریت سے بابا کچھ باتیں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ جب سے آپ نے جو ہے وہ صحت کی باتیں شروع کی ہے، اور جو باتیں آپ بتا رہے ہیں صحت کے تعلق سے، اس کی طرف مطلب بہت کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب جیسا بھی آپ کہہ رہے ویسا اس کے مطابق کرنا شروع کر دے۔ تو جو بھی چیزیں جو نقصان پہنچائی ہے، جیسے ایلومینیم کے برتن ہیں، اور اس کے علاوہ آیوڈائز نمک ہے، شکر ہے، اور اس کے علاوہ ریفائنڈ تیل ہے، تو ہم لوگ نے ہر وہ نقصان کی چیز جو ہے جس میں نقصان ہے اس کو ہم لوگ نے اپنے گھر میں سے نکال دی، اور جو چیزیں اس کا بدل ہے اس کو ہم لوگ نے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ تو الحمدللہ میری صحت پر بہت فرق پڑا ہے، جس کا فرق صرف میں محسوس نہیں کر رہا ہوں، میرے گھر والے بھی محسوس کر رہے ہیں، اور میرے جان پہچان والے جو لوگ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے مطلب شروع سے، مطلب میں جب چھوٹا ہوگا، 20-22 سال کی عمر ہوگی، تب سے میرا پیر کے اندر جو درد ہے وہ ہمیشہ اس کا درد رہا میرے پیر میں، اور ایسا رہتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ بس کوئی بیٹھ کے میرے پیر کو دبا دے رہے، بہت درد رہتا تھا۔ لیکن جب سے ان چیزوں کو جو ہے وہ نقصان کی چیزوں کو چھوڑنا شروع کیے، تب سے میرا دھیرے دھیرے بغیر کسی دوا کے، بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، الحمدللہ 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 رب العالمین، کہ میرے پیر کا درد جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اب ایسا ہے کہ میں بہت سارے کام جو ہے نا پھرتی کے ساتھ میں کر پاتا ہوں۔
پہلے میرے اندر پھرتی نہیں رہتی تھی کیونکہ پیر میں اتنا درد رہتا تھا. دوسری بات سیڑھی، ہم لوگ کا گھر 3 مالے پہ، تو سیڑھی جب چڑھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی بوڑھا ضعیف آدمی سیڑھی چڑھ رہا ہے. اتنا درد رہتا تھا پیر میں کہ چڑھنے کو بھی نہیں ہوتا تھا برابر. ایک دم سے سیڑھی پکڑ پکڑ کے چلتا تھا. اور بہت سارے کام جو ہے میں نہیں کر پاتا تھا ایک دم تیزی کے ساتھ میں، کیونکہ پیر کی درد کی وجہ سے پریشان رہتا تھا، جس کی وجہ سے چڑچڑاپن، گھر میں ہر وقت غصہ کرتے رہنا اور ہر ایک کے اوپر چلم چلی کرتے رہنا. تو اب فائدہ یہ ہوا اس کا کہ جب میرے پیر کا درد مطلب اب ایک دم سے کم ہو گیا ہے، اور اس میں فائدہ یہ ہوا کہ گھر کے اندر لوگ مجھے کہنے لگے کہ تم تو یہ سال بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہو. رمضان کے اندر رات کو جاگنا مطلب میرے لیے تو دشواری کی چیز تھی، کبھی میں جاگ ہی نہیں پاتا تھا. سحری کے وقت میں اٹھنا بھی میرے لیے مشکل ہوتا تھا کیونکہ وہ درد سے اتنا پریشان رہتا تھا کہ جس کی وجہ سے ایک دم سستی آتی تھی، سست رہتا تھا میں ایک دم. اور اس کی وجہ سے الحمدللہ جو درد کم ہوا ہے تو ایکٹیونیس بڑھ گئی. اور ایسا ہوا کہ وہ آپ کی کلپ بھی آئی تھی آخر عشرے کے اندر جاگنے کے اعتبار سے، تو الحمدللہ پورا عشرہ جاگنے کی ہمت بھی رہی اس کے اندر، اللہ کے سامنے عبادت کرنے کی توفیق بھی ہوئی. اللہ کے فضل سے یہ فائدہ اور ہوا کہ بچے لوگ دیکھ رہے کہ ابا کے اندر فرق آ گیا ہے، کہ میں اب چڑھتا نہیں کیونکہ چڑچڑاپن ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے گھر میں غصہ نہیں کرتا میں بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا تھا میں نے، کبھی کھیلتا ہی نہیں تھا، چھوڑنا کہ کبھی کھیلتا ہی نہیں تھا کیونکہ میں اپنے آپ سے پریشان رہتا تھا. تو اب میں وہ لوگ پہ غصہ نہیں کرتا، وہ لوگ کو ڈانٹتا نہیں، اب وہ لوگ کے ساتھ الٹا کھیلنے لگا اور وہ لوگ کے ساتھ اولو کے ساتھ میں کھیلنا شروع کیا. تو اولو کو بھی اچھا لگنے لگا کہ ابا ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کر دیے. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ابا تو آپ تو جوان ہو گئے، آپ تو ایک دم فٹ ہو گئے. اور ایک بچی تو میری بولتی آپ تو ایک دم بچے ہو گئے، آپ ہم لوگ کے ساتھ کھیلتے ہو تو آپ تو بچے ہو گئے ابھی ایک دم. اور دوسرے جو میرے جاننے والے لوگ ہیں، تعلقات پہچان والے، وہ لوگ جب دیکھتے ہیں میرے کو تو وہ لوگ بولتے ہیں ماشاء اللہ اب تو فٹ ہو گئے ابھی. تو ماشاء اللہ الحمدللہ بہت فائدہ ہوا، صحت پہ کافی فرق پڑا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں میں مطلب ایک بدلاؤ محسوس کر رہا ہوں زندگی کے اندر. چڑچڑاپن نہیں آ رہا ہے، غصہ نہیں آ رہا ہے، پیار آ رہا ہے لوگوں پہ. اور ہم لوگ نے نا گھر کے اندر ابھی ایک چیز میں نے شروع کیا ہو کہ ہم لوگ گھر کے اندر بولتے ہیں کہ ہمارے پاس غصہ نہیں ہے، ہمارے پاس پیار ہے، ہمارے پاس تانا نہیں ہے، ہمارے پاس صبر ہے، ہمارے پاس شیئرنگ ہے، ہمارے پاس کیئرنگ ہے. تو یہ ہم لوگ بولتے رہتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہتے، تو اس سے بھی بہت فرق پڑا ہے. بچوں پہ بھی فرق پڑا ہے. ایک بچی میرے سے ہمیشہ ڈرتی رہتی سب سے چھوٹی والی، الحمدللہ اب وہ میرے ساتھ کھیلتی ہے، میرے پہ کودتی ہے، میرے پاس بیٹھتی ہے، میرے گود میں آتی ہے، اور میں نماز پڑھتا تو میرے اوپر کھیلتے رہتی ہے. الحمدللہ ایک دم اچھا ماحول بن گیا گھر کا. اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی جو رہبری آپ کی طرف سے آ رہی ہے اس کے اوپر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کی جیسی قدردانی کرنا اللہ کو پسند ہے ویسی آپ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.